عبدالحبیب بھائی، آج اب ماشاءاللہ جو اپنا پروگرام ہے یہ اس نوعیت سے بھی ضروری ہے کہ حالانکہ اتنی واضح یہ بات ہے اور اتنا واضح یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئے دین کوئی نہ کوئی اگر ہم 1300-1400 صدیوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں اس طرح کے فتنے اٹھتے چلے گئے، اب اٹھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آئندہ بھی اس طرح کے فتنے اٹھنے کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود فرمان مبارک ہے کہ کئی احادیث ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہیں، فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابا، میری امت میں 30 بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ ایک ہے کاذب جھوٹا، ایک ہے کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ تو فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابا کلہم یزعم انہ نبی۔ ان 30 میں ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے اور ہوگا پکا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ 30 دجالون کذابون، وہ بہت بڑے جھوٹے بھی ہوں گے اور بہت بڑے دجل و فریب دینے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ چونکہ دجال 30 ہوں گے، بعض روایتوں میں اس سے مختلف، اس سے زیادہ تعداد بھی ہے، تو چونکہ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیب کی خبر موجود ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خبر سچی ہے، بے شک، تو لہذا اس اعتبار سے یہ آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے۔ اور یہ 30 میں حصر نہیں ہیں، کیونکہ مختلف روایتوں کے اندر جو ہے وہ تعداد مختلف بیان کی، ان کی ایک کثرت جو ہے وہ اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی لیے جو پہلا بندہ جس نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ مسیلمہ کذاب جو ہے، اس نے ختم نبوت کا انکار کیا تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ پیغام بھیجا کہ جیسے آپ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح میں بھی اللہ کا رسول۔ تو ختم نبوت کا انکار جو ہے وہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری ظاہری حیات مبارکہ کے ایام تھے اسی کے اندر یہ شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی لیے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو بہت بڑا فتنہ پہلے نمبر پہ اٹھا تھا وہ اسی ختم نبوت کے انکار کا تھا، اور اسی پر پھر صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کارروائی کی، اور اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی کتنے بیوقوف چاہیے، ٹرک بھر کے لے جاؤ ہمارے پاس سے، تو یہ تعداد، یہ ٹرک بھرنے والا کام نا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ بھئی کس کام کے لیے کتنے بیوقوف چاہیے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ بنڈلز کے اندر ملیں گے، تو یہ ہر زمانے کے اندر ملتے رہے۔ لوگ کم عقل ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹرخانا، ان کو ورغلانا یہ آسان ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کچھ جگہ پر مفادات جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ پر سازشیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں۔ اچھا، بعض جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی سے اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ جو بذات خود غلط فہمی بھی کفر ہوتی ہے۔ اللہ، یعنی کوئی بندہ غلط فہمی سے ہی اگر یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ غلط فہمی کو معاف تھوڑی ہے، اس پہ فرض ہے کہ اس عقیدے کو پورے طریقے سے سیکھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے۔ مفتی صاحب نے جو بات فرمائی، جیسے قرآن کے ذریعے بھی بتایا، پھر آپ نے احادیث اتنی بڑی تعداد میں، اور پھر آپ نے وہ جو تواتر والی بات فرمائی، پھر آخر میں جو آپ نے بات فرمائی کہ جس طرح نبی پاک کو نبی ماننا، رسول ماننا لازم ملزوم ہے، اسی طرح یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ تو اس پروگرام کی بھی پھر اسی حساب سے اتنی اہمیت ہوئی کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ والدین کی بھی کتنی بڑی وہ ہو گئی، ایک ذمہ داری ہو گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، بعض اوقات خواتین کو بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن جس طرح کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، خاص طور پر ختم نبوت پر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سارے فیملی ممبرز کو سمجھانا چاہیے۔ جیسے آپ نے جتنا واضح کر کے بتایا نا، یعنی یہ جملے شاید، حالانکہ یہ سنے اہل علم کو تو پتہ ہے، لیکن شاید ناظرین میں سے بہت ساروں نے پہلی بار سنے ہوں گے کہ جس طرح نبی پاک کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح اسی لیول پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور اگر آخری نبی نہیں مانتے تو وہ ایسا ہی انکار ہے جیسے نبی ماننے سے انکار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آپ نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ناظرین بھی غور کریں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور شاید یہ ہماری اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے جو پھر وہ سازشیں کام کر جاتی ہیں، کہ کہیں نہ کہیں وہ پن چبو دی جاتی ہے کہ شاید اس شدت کے ساتھ
وہ ٹریننگز نہیں ہے یا وہ معلومات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے. پین تو ہے نا وہ نرم دیوار میں پوپلی دیوار میں داخل ہوتی ہے. جی تو بندے کو عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جیسے کہ ابھی جیسے عبدالحبیب بھائی نے وضاحت کی, تو میں نے جو سوال کیا مستقبل کے تعلق سے, اس سوال کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں کہ یہ جو ہو گیا آئندہ ایسا کوئی فتنہ آ نہیں سکتا. بالکل یہ بنیادی وجہ تھی. آئندہ ایسا فتنہ آ سکتا ہے, لہذا آپ کو, مجھے, ہماری اولاد کو اور ہماری اولاد کو بھی یہ بڑی ہوئی تو سمجھانا کہ تم اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کتنی, کیونکہ بات اللہ کی رحمت شامل ہے نا. مفتی صاحب تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک شخص غیر مسلم تھا, وہ ایک مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے آیا تھا کہ میں مسلمان کے جو بہکاؤں گا ان کو, ان کے عقیدے سے, ان کے نظریے سے, قرآن سے میں بہکاؤں گا. یہ بہکانے کی نیت سے چلا تو اس کو ایک گاؤں دیہاتی آدمی بکریاں چرانے والا وہ نظر آیا. بولا یہ آدمی ہے, یہ میرا جاہل سا لگتا ہے, اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا بہکانے میں. یہ جا کر بیٹھا اور ایک مسلمان والا انداز اختیار کیا, سلام وغیرہ یہ وہ بات چیت کی. تو پھر کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ, قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں لیکن آپ دیکھو نماز کے تعلق سے کتنی آیتیں ہیں, فلاں موضوع پہ کتنی آیتیں ہیں, فلاں موضوع پہ اتنی آیتیں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آیتیں اگر اتنی ساری نہ ہوتی, ایک ایک ہوتی, ایک بار بیان کر دیا, 2 بار کرنے کی ضرورت نہیں تھی, 3 بار کرنے تو قرآن کریم کی اتنی آیتیں کم ہو جاتی ہیں, 2 3 4 دفعہ سے زیادہ دفعہ بیان نہ ہوئی ہوتی تو آیتیں بھی کم ہو جاتی, قرآن بھی مختصر ہو جاتا, پڑھنا یاد کرنا بھی تھوڑا آسان ہو جاتا. تمہیں نہیں لگتا؟ کہا یار تم بات تو جو کر رہا ہے میرے کو جواب دے, کیا تیری 2 آنکھیں اگر ایک ہو جائے تو گزارا تو تیرا ایک سے بھی ہو جائے گا, تیرے 2 ہاتھ اگر ایک کر دوں تو گزارا تو اس سے بھی ہو جائے گا, تیرے 2 کان اگر ایک کر دوں تو گزارا تو اس سے بھی ہو جائے گا. کیا لگتا ہے کر دو؟ کل نہیں کہ بھاگ شیطان, بہکانے کے لیے آیا ہے. میرا رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. یعنی وہ بھاگ گیا, بولا کہ یہ کیسے مسلمان ہے کہ چرواہے کا یہ عالم ہے. ان کو مطلب بہکانا کتنا, تو ایسا مضبوط بندے کہتے ہیں کہ کیسے کوئی آ کر ہم کو پھونک مار کر ہم کو وہ کر کے چلا جائے. اللہ آپ کو مجھے اپنے عقائد و نظریات پر مضبوطی دے. بدقسمتی ہے جو عبدالحبیب بھائی نے ایک بات بیان کی, ہمارے ایک عجیب سی سوچ ہے, عقیدہ نظریہ اس کے تعلق سے بات کرنے میں, مطلب کہنے میں بھائی نماز پڑھو. عقیدہ نظریے کے تعلق سے ہم نے, ہماری لوگوں نے اپنی اولادوں کو فلیکسیبل رکھا, بچایا ہوا ہے کہ جی جناب یہ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے کتنا زبردست یہ عقیدہ ختم نبوت پر جو ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے ابھی جنت و جہنم پر ہمیں بتایا کہ اس کے تعلق سے عقیدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک جو شان ہے اس کے تعلق سے عقیدہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے وغیرہ. تو یہ عقیدے بہت ضروری ہوتے ہیں, اس کو پڑھنا سمجھنا سیکھنا چاہیے. مفتی صاحب آپ نے عقائد کے تعلق سے بات کی, میں انشاءاللہ وہ سوالات کرنے کی کوشش کروں گا جو ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہنوں میں آ جائیں, کئیوں کو دنوں میں ڈال دیے گئے ہوں, یا کہیں کوئی خدا نخواستہ بات ہو تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے تعلق سے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے.